میں نے بار بار تاکید کی ہے، رمضان میں بھی، اس سے پہلے بھی، کہ ہماری زندگی کا راز عبادت میں ہے، اور وہ عبادت جو توحید خالص سے وابستہ ہو۔ اور عبادت میں ابھی تک جماعتوں میں بہت جگہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ خود روا میں بھی میں نے دیکھا ہے، جتنی مسجدیں ہیں، اگر وہ سارے نمازی عبادت باجماعت ادا کرنے والے ہوں تو ساری مسجدیں چھوٹی ہو جائیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان میں کوئی جگہ باقی رہے، اور اس کے باوجود جگہیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف جو ہوا کرتی تھی، جس سے میں تن بدن میں ایک قسم کا اذیت سے بھر جاتا تھا، وہ عید والے دن کی صبح کی نماز تھی۔ اس سے پہلے رونقیں مسجد کی، درسوں پر آنا لوگوں کا، اعتکاف والے بیٹھے ہوئے، اور ایسی پر رونق مجلس بنتی تھی، پر رونق ماحول ہوتا تھا کہ مسجد جا کے لطف آتا تھا۔ اور ایک رات میں وہ عید جو قربانیوں اور عبادتوں کی قبولیت کے نشان کے طور پر آئی ہے، عبادت کو بھول گئے۔ اتنی خالی مسجد ہوتی تھی عید والے دن کہ وحشت ہوتی تھی، گھبراہٹ ہوتی تھی، کہاں آ گئے۔ تو خدا کے لیے یہ اب اس عید پہ یہ نہ کرنا۔ جن لوگوں کو مسجد سے تعلق پیدا ہوا ہے وہ اس کو قائم رکھیں۔ میری روح ہر مسجد کے گرد منڈلائے گی عالم تصور میں، اور جہاں مجھے احمدی ایسے دکھائی دیں گے جنہوں نے مسجد سے بے وفائی کی ہے، ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مسجد کا بے وفا ہے، اس کا مسیح موت سے کیا تعلق، اس کا میرے سے کیا تعلق؟ یہ یوں ہی میلے ٹھیلے ہیں، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ تو میلے ٹھیلے نہ کریں، اللہ کے گرد اکٹھے ہوں، خدا کے جھنڈے کے گرد اکٹھے ہوں، حضرت محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے گرد اکٹھے ہوں، اور عبادتوں میں زور ماریں۔ اور اگر آپ عبادتوں میں زور ماریں تو اتنی طاقت آپ میں ہے اور پیدا ہو جائے گی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ لوہے کے ٹکڑے جو ایک سمت میں صف بند نہ ہوں، وہ کسی دوسرے لوہے کے ٹکڑے کو کھینچ نہیں سکتے، اور ان کا اگر 1% بھی صف بند ہو جائے تو مقناطیس کا قانون بتاتا ہے کہ باقی بھی اس کے مطابق ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے ذریعے جو طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ لوہے کا پہاڑ بھی ہو تو وہ ٹکڑا پہاڑ کو کھینچے گا، پہاڑ اس کو نہیں کھینچے گا۔ بس آپ کی طاقت تو بہت ساری موجود ہے، یوں ہی پڑی ہوئی ہے، یعنی اس طاقت کا مظاہرہ آپ اپنے اخلاص سے کر بھی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مالی قربانی، جانی قربانی، لیکن اس مالی اور جانی قربانی کو رفعت نہیں مل سکتی جب تک عبادت ساتھ پورے زور کی نہ ہو۔ یہ یہی رہ جاتی ہیں چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو عبادت پہنچتی ہے، اور وہ عبادت جو خالص اس کے لیے ہو، اسی سے دعاؤں کو رفعت نصیب ہوتی ہے۔ تو مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت دنیا میں اتنی تعداد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر یہ ساری خالصتاً اللہ کے لیے عبادت شروع کر دے، جو ایک بہت بڑی بات ہے، اور فیصلہ کر لے آج کہ ہم نے نہیں پیچھے ہٹنا، ہم نے خدا کا عبادت گزار بندہ بن کے رہنا ہے، تو اللہ مدد کرے گا اور اپنے ہاتھ سے ان کو پکڑ کر عبادت کی راہیں دکھائے گا اور آگے چلائے گا۔ تو اتنی بڑی طاقت ہے یہ کہ ساری دنیا کی تقدیر آپ سے وابستہ ہے، بدل سکتے ہیں اس کو۔ حوصلہ کریں، یقین رکھیں، اتنی بڑی جماعت جو ہماری ہے، اگر یہ عبادت کرنے والوں کی خالصتاً للہ عبادت کرنے والوں کی جماعت بن جائے تو دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، آپ سب کچھ کر دکھائیں گے۔ بس کیوں انتظار کرتے ہیں اگلی صدی کا، اس صدی کے بھیگنے کا؟ ابھی سب کچھ دیکھ لیں، آپ کے پاس ہے۔ آپ دعا سے طاقت مانگیں، دعا سے استطاعت مانگیں، تو پھر دیکھیں۔